اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا ونبینا وشفیعنا بالقاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداة المہدیین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ما بعد وقال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وهو اصدق الصادقین لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط صلوات محمد و آل محمد۔ محرم الحرام سن 30 ہجری کی 9 تاریخ آج گزر گئی اور آج شب عاشور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر پہلے کچھ اس موضوع کے متعلق مختصر عرض کروں گا اور پھر جو باتیں ضروری ہیں وہ پیش کروں گا۔ ارشاد اقدس الہی ہے کہ ہماری طرف سے جتنے بھی رسول آئے، پیغمبر آئے، کتابیں آئیں، شریعتیں آئیں، حق و باطل کے پیمانے ہم نے اتارے دنیا کے کسی حصے میں بھی اور کسی بھی دور میں۔ اس میں احکام بھی تھے، اس میں مسائل بھی تھے، مستحبات بھی تھے، واجبات بھی تھے، ضروریات دین بھی تھے۔ ان میں تبدیلیاں بھی ہوتی رہیں احکام میں، مگر ٹارگٹ اور ہدف اور نشانہ اسلام کا شروع سے ایک تھا اور آخر تک ایک ہی رہا، حضرت آدم سے لے کر آخری پیغمبر تک۔ اور وہ ٹارگٹ اور ہدف یہ تھا کہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ اور ایک اور منزل پر مسلمانوں سے خطاب کر کے یہ ارشاد کر دیا گیا ہے کہ کونوا قوامین بالقسط، تم دنیا میں جہاں بھی رہو، اگر تم مسلمان ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے آس پاس کے ماحول میں کسی کو کسی پر ظلم نہ کرنے دو۔ اگر ظالم کافر ہے اور مظلوم مسلمان ہے تو کافر کا ہاتھ پکڑ لو، اور اگر اتفاق سے ظلم کرنے والا مسلمان ہے اور جس پر ظلم کیا جا رہا ہے وہ کافر ہے تو مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کو ظلم کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اس کا بھی ہاتھ پکڑ لو۔ اس لیے کہ اسلام اس سلسلے میں مسلم و غیر مسلم کی تفریق نہیں کرتا۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ دو ظلم ایسے ہیں کہ جو مظلوم سے دفاع کی سکت چھین لیتے ہیں، اس میں دم نہیں رہ جاتا کہ اپنے حقوق کا دفاع کر سکے۔ ایک غربت کا ہونا، غریب کو سوسائٹی میں ذلیل سمجھا جاتا ہے۔ مولا علی نے ارشاد فرمایا ہے کہ غربت سے بچو، اس لیے کہ غربت اگر تمہارے پاس آ گئی تو تم سچے بھی ہوگے تو تم کو جھوٹا سمجھا جائے گا، اور مومن بھی ہوگے تو تمہیں منافق سمجھا جائے گا۔ اور فرمایا اس کے بعد دوسری مصیبت جو انسان میں دم نہیں رہنے دیتی کہ وہ اپنے حق کا دفاع کر سکے، وہ ہے جہالت، الٹریسی، ایجوکیشن کا نہ ہونا۔ اس لیے کہ جس کے پاس تعلیم نہ ہو وہ اندھا ہے، بلائنڈ ہے۔ اندھا اپنے حق کا دفاع کیسے کر سکتا ہے؟ ان دو باتوں کو میں نے کئی ایک مجلسوں میں آپ کے سامنے بہت تفصیل سے پیش کیا۔ کل میں نے تھوڑا سا موضوع کے ایک دوسرے رخ کی طرف آپ کو متوجہ کیا، اور وہ یہ کہ ایک طبقہ ہماری سوسائٹی کا وہ ہے کہ جو مسلسل مظلوم چلا آ رہا ہے، تفصیلات پہ جانے کا موقع نہیں ہے، اور وہ مظلوم طبقہ ہے ہماری بچیوں کا، ہماری بیویوں کا، ہماری خواتین کا،
میں آپ کو اس منبر سے پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ متنبہ کرنا چاہتا ہوں. دوسرے مذہبوں کے بارے میں کوئی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. مجھے معلوم ہے کہ ہندو مذہب میں عورتوں کے کوئی رائٹس نہیں ہیں. مجھے معلوم ہے کہ کرسچینٹی میں عورتوں کو کوئی مرتبہ نہیں دیا گیا. تو ہم کو اس سے کیا تعلق ہے؟ ہم کرسچن تھوڑی ہیں، ہم ہندو تھوڑی ہیں. لیکن آپ کو اگر میری بات پر اعتبار ہے تو آپ اعتبار کریں کہ اسلام نے عورت کو بڑی عزت دی ہے، اس کا مرتبہ بہت اوپر کیا ہے. اس طبقے کو مظلوم نہ رہنے دیں، ان کو ان کے حقوق اور اللہ نے جو ان کو مرتبہ دیا ہے وہ مرتبہ آپ ان کو دیں. یہ خیال آپ اپنے دماغ سے نکال دیں کہ اسلام میں بھی عورتوں کا درجہ کم ہے. کل میں نے کچھ اشارے کیے تھے آپ کے سامنے. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. قرآن کی روح سے عورتوں اور مردوں کا مرتبہ بالکل برابر ہے، بالکل مساوی ہے. اور قرآن نے چھوڑ دیا ہے دونوں کو برابر سے میدان میں کھڑا کر کے کہ اب تمہارے اختیار میں ہے. اگر عورتیں علم کی راہ میں آگے بڑھیں گی وہ اونچی ہو جائیں گی، مرد آئیں گے علم کی راہ میں وہ اونچے ہو جائیں گے. عورتیں اگر تقوی کی راہ اختیار کریں گی وہ اونچی ہو جائیں گی، مرد تقوی کی راہ پر چلیں گے وہ اونچے ہو جائیں گے. عورتیں اگر صحیح مسلمان ہوں گی تو وہ بلند ہو جائیں گی، مرد صحیح مسلمان ہوں گے تو وہ بلند ہو جائیں گے. عورتوں اور مردوں میں سے کسی کو بھی اللہ نے اونچا اور نیچا نہیں کیا ہے. یہ مردوں اور عورتوں کے اختیار پر چھوڑ دیا گیا ہے اور ثوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ چاہے اپنے کو اونچا کریں اور چاہے اپنے کو نیچا کریں. ذرا سے مجھے اجازت دے دیجئے، میں بہت تفصیل سے قرآن کی روشنی میں گفتگو کرنا چاہتا تھا لیکن اس وقت ماحول میرا خود ہی موڈ نہیں ہو رہا ہے. بہرحال موضوع کو مکمل کرنا ہے اس لیے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. عورتوں کی زندگی میں آپ 3 شعبے پا سکتے ہیں. عورت کبھی بیٹی ہوتی ہے، عورت کبھی ماں ہوتی ہے، عورت کبھی بیوی ہوتی ہے. بس چند منٹ مجھے اجازت دے دیں، میں خود بہت جلد گزر جانا چاہتا ہوں اس منزل سے اور پھر اگلی مجلسوں میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا. آپ کو نہیں معلوم ہے تو اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں. اس لیے کہ جب مسلمانوں میں شادیاں ہوتی ہیں تو اتنی دیر کے لیے وہ ہندو ہو جاتے ہیں. ایک رسمی نکاح ہو جاتا ہے، باقی جتنی ہی رسمیں ہیں وہ سب ہندوانی ہیں. میں لکھنؤ سے آ رہا ہوں، مجھے یہاں کے بارے میں نہیں معلوم ہے. لکھنؤ میں ساچک ہوتی ہے، لکھنؤ میں مانجھا ہوتا ہے، لکھنؤ میں چوتھی ہوتی ہے، لکھنؤ میں چالا ہوتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ اسلامی رسمیں ہوتی تو یہاں پر جو اسکالرز بیٹھے ہوں یا پورے پاکستان میں جو عربک اسکالرز بیٹھے ہیں، اساتذہ عربک کے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ چالا کی عربی مجھے بتا دیں کیا ہے، ساچک کی عربی مجھے بتا دیں کیا ہے، چوتھی کی عربک مجھے وہ نہیں بتا سکیں گے. اس میں ان کی غلطی نہیں ہے، ان کا قصور نہیں ہے، چونکہ عربی زبان میں اس کے مترادف الفاظ ہی نہیں پائے جاتے ہیں. اسلام کا اگر اس سے کوئی تعلق ہوتا تو عربی زبان میں اس کے لیے الفاظ موجود ہوتے. الفاظ کا موجود ہونا نہ ہونا بتاتا ہے کہ یہ ہندوؤں سے آپ نے لیا ہے، یعنی بجائے اس کے کہ آپ ہندوؤں کو متاثر کر دیں، ہندوؤں سے خود متاثر ہو گئے. اور کیا آپ نے جو بات آپ کو نہیں معلوم ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. پہلے بیویوں کا مسئلہ سن لیجئے. مستحب ہے کہ جب بیوی رخصت ہو کر چلے، کیا مستحب ہے؟ جب دلہن کی سواری چلے تو مستحب ہے کہ اس وقت اذان دو. غور فرمایا آپ نے، آپ علماء کرام سے پوچھ لیجئے. مستحب ہے کہ جب کسی ماں کی لخت دل ایک نئے گھر کی دہلیز پر آئے تو آتے ہی اس کو یہ محسوس ہو کہ یہاں اس کو محبت ملے گی، یہاں اس کو ریسپیکٹ ملے گی، یہاں اس کو عزت ملے گی. پوچھ لیجئے علماء کرام سے. اس لیے مستحب ہے کہ جب دولہا کے گھر کے اوپر عورت اپنی سواری سے اترنے لگے، چاہے وہ کار ہو یا پالکی ہو یا کوئی بھی شے ہو، تو دولہا کا فریضہ ہے کہ اس کے اترنے سے پہلے وہ زمین پر بیٹھے، ایک کانسا سامنے رکھے، اس کانسے کے اندر آنے والی شریکہ حیات کے پاؤں کو اپنے ہاتھ سے دھوئے اور وہ پانی جو کانسے کے اندر آئے اسے اپنے پورے گھر میں برکت کے لیے چھڑکے. آپ یہ بتائیے کہ جب عورت شوہر کے گھر میں آتے ہی یہ دیکھے گی
کہ جس گھر کو چھوڑ کر میں آئی ہوں، جس نئے گھر میں میں آ رہی ہوں، یہاں مجھ کو میرے ساتھ وہ برتاؤ کیا گیا ہے، کیا جا رہا ہے جو خود میرے اپنے گھر میں نہیں ہوا۔ میرے پاؤں میرا شریک حیات دھو رہا ہے تو اس کے کتنا سینس آف ریسپیکٹ، کتنی عزت کا احساس اس کے دل میں پیدا ہوگا۔ اور کیا آپ نے، میں نے کسی مجلس میں عرض کیا ہوگا، آپ کو نہیں بتایا جاتا، آپ کو خالی یہ بتایا جاتا ہے کہ نماز پڑھنا عبادت ہے، آپ کو خالی یہ بتایا جاتا ہے کہ روزہ رکھنا عبادت ہے، آپ کو خالی یہ بتایا جاتا ہے کہ حج کرنا عبادت ہے۔ بے شک یہ سب چیزیں عبادت ہیں، لا ریب کی یہ سب چیزیں عبادت ہیں، مگر ان عبادتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی عبادت ہے۔ آپ کسی عالم سے پوچھ لیجئے کہ وقتاً فوقتاً اپنی بیوی کا جب دسترخوان پر بیٹھی ہو تو اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کر اس کے منہ میں رکھ دو، اس طرح سے تم اس کا دل جیتو گے۔ بیوی کا دل جیتنا بھی اسلام میں ایک بہت بڑی عبادت ہے، زیادہ کرنے کا موقع نہیں ہے۔ اس کے بعد بیٹی کی منزل دیکھ لیجئے، تو بیٹی کے لیے حکم یہ ہے کہ تم جب سفر سے آؤ اور کچھ گفٹس اور تحفے لے کر آؤ، اور تمہارے لڑکے بھی ہوں اور تمہاری لڑکیاں بھی ہوں، تو پہلے تحفے لڑکیوں کو دو، لڑکوں کا نمبر بعد میں آئے گا۔ اس کے بعد ماں کا مرتبہ، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپ کا سامنے ظاہر ہے کہ میری تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے۔ جب ماں اور باپ کا مسئلہ آتا ہے تو جو حق ماں کا ہے وہ باپ کا نہیں ہے، حالانکہ باپ مرد ہے اور ماں عورت ہے۔ میں آپ کو 2-3 حق بتا رہا ہوں۔ پہلے میں جو حق بتا رہا ہوں اس میں میں عربی پڑھ دوں کہ آپ کو کہیں شبہ نہ ہو جائے، خدا نہ خواستہ ہے کوئی میں بات اپنی طرف سے گڑھ کر پڑھ رہا ہوں۔ رسول کی حدیث ہے، اذا دعاک ابواک فاجب امک، اگر ایک ایسی منزل آ جائے کہ تو بیچ میں کھڑا ہے، باپ کہتا ہے کہ میرے پاس آ جا، ماں کہتی ہے میرے پاس آ جا، تو کس کے پاس جائے گا؟ رسول فرماتے ہیں فاجب امک، اپنے ماں کے پکارنے پر لبیک کہہ اور ماں کے پاس آ جا۔ آپ کو نہیں معلوم ہوگا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ نے مستحبی روزہ رکھا ہے اور باپ کہہ رہا ہے کہ روزہ توڑ دو تو آپ نہ توڑیں، لیکن اگر ماں کہہ رہی ہے کہ روزہ توڑ دو تو توڑ دیں، اس لیے کہ ماں کا حق زیادہ ہے۔ اگر آپ مستحبی نماز پڑھ رہے ہیں، اگر باپ کہتا ہے پکارتا ہے آپ کو تو آپ جواب نہ دیں اس کو، لیکن ماں اگر دیکھ رہی ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد بھی وہ آپ کو پکار رہی تو شریعت کہتی ہے کہ ہماری نماز توڑ دو، مگر ماں کی پکار کو ضائع جانے نہ دو۔ بس اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ صحیح اسلام میں، اوریجنل اسلام میں عورتوں کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، عورتوں کو ستانے کی اجازت نہیں ہے، ان کو دکھ دینے کی اجازت نہیں ہے، ان کے ساتھ زیادتی کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان کو بات بات پر طلاق دے دینے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سب خلاف عدل و عدالت ہے، اور اسلام کی فاؤنڈیشن ٹکی ہوئی ہے عدالت کے اوپر اور استحصال ظلم کے اوپر۔ ہمارے جو برادران اہل سنت ہیں ان کی یہاں کچھ روایتیں ایسی ضرور آ گئی ہیں کہ جس سے عورتوں کے رتبے پر آنچ آتی ہے۔ میں وہ ساری روایتیں آپ کے سامنے نہیں پیش کر سکتا، لیکن اس لیے کہ کسی کے دل میں یہ سوال آ رہا ہو کہ مگر روایتوں میں تو یہ ہے، مگر روایتوں میں تو یہ ہے، مگر روایتوں میں تو یہ ہے، میں خالی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کیے دے رہا ہوں کہ کیسی کیسی روایتیں آئی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ ہم اہل سنت کی صحاح ستہ کا بڑا احترام کرتے ہیں، اس کے مرتب کرنے والے بہت بڑے بڑے عظیم علماء تھے، لیکن وہ خود بتاتے ہیں کہ اگر ان کتابوں میں کوئی روایت ایسی پائی جاتی ہو جو قرآن سے ٹکرا رہی ہو تو ہم قرآن کو مانیں یا ان کتابوں کو مانیں، کس کو مانیں گے؟ بس 2 منزلیں آپ کے سامنے رکھنے لے جاتا ہوں۔ ایک تو صحیح بخاری شریف، بہت عظیم کتاب ہے، بڑی محنت سے مرتب کی گئی ہے، بہت بڑے عالم تھے، فقیہ تھے، پرہیزگار تھے جنہوں نے کتاب مرتب کی ہے، مگر معصوم نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگوں کو اس بات کا خیال ہے کہ حضرت حوا کی خلقت جناب آدم کی پسلی سے ہوئی تھی۔ کہاں ہے قرآن میں کہ پسلی سے ہوئی تھی؟ پسلی کو عربی زبان میں ضلع کہتے ہیں، زاد لام عین، یہ لفظ ہی قرآن میں نہیں آیا ہے، ضلع کا لفظ ہی قرآن میں نہیں آیا، یعنی پسلی کا لفظ ہی قرآن میں نہیں ہے۔
قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن میں سری آیتیں موجود ہیں، وقت نہیں ہے، میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھ رہا ہوں، خالی درجنوں آیتیں اس طرح کی۔ سورہ نساء یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منھا زوجھا۔ ایک آیت خالی پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے وقت کی تنگی کی وجہ سے، کہ اے لوگوں ڈرو اپنے اللہ سے جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا اور اسی نفس سے اس کا زوج بنایا۔ یہ آدم و حوا کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جس ایسنس سے حضرت آدم بنے ہیں اسی ایسنس سے حضرت حوا بنی ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کی پسلی سے باتیں بنائی گئی ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ کیا اللہ کو اندازہ نہیں تھا کہ کتنا مسالہ درکار ہوگا آدم حوا کے بنانے کے لیے؟ جو مسالہ کم پڑ گیا تھا، جو کہا جاتا ہے کہ مسالہ کم پڑ گیا تھا تو پسلی کاٹ کے آپریشن کر کے اس سے حضرت حوا کی تخلیق ہوئی۔ اور پھر یہ بھی کہہ دیا گیا کہ پسلی چونکہ ٹیڑھی ہوتی ہے، سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، تو عورت بھی ہمیشہ ٹیڑھی رہے گی، کبھی سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا، اس لیے کہ سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ اسٹوپڈ لوگ، ناسمجھ لوگ، نہیں جانتے کہ عورت کیا ہے۔ مرد ڈھالا ہوا پرزہ ہیں، وہ ڈائی جو مردوں کو ڈھالتی ہے اس کا نام ہے عورت، وہ سانچہ جو مردوں کو ڈھالتا ہے اس کا نام ہے عورت۔ تو اگر یہ سانچہ، یہ ڈائی ہی ٹیڑھی ہوگی تو اس کے اندر ڈھل کے نکلنے والے مرد کہاں سے سیدھے ہو جائیں گے؟ وہ بھی تو ٹیڑھے رہیں گے۔ اس طرح کی باتیں۔ ایک اور روایت اسی کتاب میں، ہم کتاب کی عظمت قائل ہیں، لیکن بھائی ہم کیا کریں کہ جب وہ بات صحیح نہیں ہے۔ بس ایک روایت اور آپ سن لیجیے، اسی عظیم کتاب میں اتفاق سے، میٹر آف چانس سے روایت آ گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بہت عظیم صحابی ہیں پیغمبر کے، بہت بڑے صحابی ہیں۔ یہ 2.5 برس پیغمبر کے ساتھ رہے تھے، لیکن سب سے زیادہ احادیث انہی سے ہمارے پاس آتی ہیں۔ اب ان کی ایک روایت ہے جو صحیح بخاری شریف میں موجود ہے۔ کتاب بہت اہم ہے لیکن معصوم تھوڑی ہے، بعد کتاب الباری ہے، کتاب الباری تھوڑی ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ 3 چیزیں منحوس ہیں۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ 3 چیزیں منحوس ہیں، گھر، گھوڑا اور عورت۔ آپ بتائیں رسول یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ بھائی گھر اگر منحوس ہے تو ہم بے گھر ہو جائیں؟ آج جو کار ہے اس زمانے میں وہی گھوڑے کی حیثیت تھی۔ گھوڑا اگر منحوس ہے تو گھوڑے کو بھی نکال دیں، اور عورت منحوس ہے تو اس کا بھی ساتھ دینا بیکار ہے۔ میں ریفرنس دے رہا ہوں آپ کے سامنے، صحیح بخاری شریف کی بہترین شرح جو کی ہے بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، علامہ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری کے نام سے، اس میں آپ ملاحظہ فرمائیں کہ انہوں نے اس روایت کا پس منظر بتایا ہے۔ یہ روایت جو ہے کہ عورت، سرکار نے فرمایا کہ گھر، گھوڑا اور عورت یہ منحوس ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب یہ حضرت ابو ہریرہ نے مسلمانوں کے درمیان کہنا شروع کیا کہ سرکار نے فرمایا ہے گھر، گھوڑا اور عورت منحوس ہیں، تو صحابہ حضرت المومنین کے پاس تشریف لائے، اور آنے کے بعد کہا کیا واقعی رسول نے یہ بات کہی ہے؟ سن لیجیے ذرا۔ تو بی بی نے کہا کہ ہاں رسول نے بات کہی ہے۔ کہا کہ یہ تو عجیب و غریب بات ہے۔ کہا کہی ہے، میں موجود تھی کہی ہے، مگر پوری بات تو سنو۔ ان کا پوری بات بتائیے، سنیے پوری بات۔ کہا پوری بات یہ ہے کہ رسول سرکار مسجد میں تشریف فرما تھے، میں پس پردہ بیٹھی بھی تھی، صحابہ کرام موجود تھے، اس وقت تک حضرت ابو ہریرہ تشریف نہیں لائے تھے۔ سرکار یہ فرما رہے تھے اپنے صحابہ سے کہ میرے صحابہ ان یہودیوں کو دیکھو، میرے صحابہ ان یہودیوں کو دیکھو، یہ کیسے واہیات لوگ ہیں کہ یہ کہتے ہیں۔ کون؟ یہودی۔ کیسے واہیات ہیں یہودی کہ یہ کہتے ہیں کہ گھر، گھوڑا اور عورت منحوس ہیں۔ بی بی کہتی ہیں، ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ اس وقت آئے کہ جب رسول کے تک کی بات کہہ چکے تھے، وہ جب داخل ہوئے تو رسول کے بات کہہ رہے تھے۔ انہوں نے یہ نہیں سنا کہ رسول نے سے پہلے یہ فرمایا ہے کہ یہودی کتنے واہیات ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کے بعد آئے۔ جب کے بعد آئے تو انہوں نے یہودیوں کی بات کو رسول کی طرف منسوب کر دیا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔
ملاحظہ فرمایا آپ نے، بی بی نے، ابن حجر اسقلانی نے جو لکھا ہے وہ اچھا کمنٹ نہیں ہے اس موقع پر جو ہے، تو وہ ذرا کے بارے میں کہا، میں اسے دہرانا نہیں چاہتا، آپ خود اسے پڑھ لیں کہ بی بی نے کیا کہا. ہی از ناٹ گڈ لسنر. میں نے انگریزی میں پڑھا آپ کے سامنے جان بوجھ کر، ترجمہ اس کا میں نہیں کروں گا. غور فرمایا آپ نے. اسلام میں بڑی محترم خواتین گزری ہیں. حضرت فاطمہ بنت اسد ان کا مرتبہ کم نہ سمجھیے آپ. انہی رسول اللہ کو پالا ہے، اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتی تھیں سرکار سے. فاطمہ بنت اسد کون ہے؟ مسلمان بھائی سن لیں، حضرت ابو طالب کی بیوی. تو حضرت ابو طالب ہی نے نہیں پالا ہے، حضرت ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد نے مل کے پالا ہے. جب فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا تو رسول کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، جنازے کے پیچھے پیچھے روتے روتے جا رہے تھے. تاریخ خمیس کو پڑھیے، ایک سنی اسکالر کی لکھی ہوئی کتاب ہے. حضرت فاطمہ بنت اسد کے جنازے کے پیچھے رسول روتے ہوئے جا رہے تھے اور انگوٹھوں کے بل چل رہے تھے. صحابہ کرام نے کہا کہ خدا کے رسول، آپ فاطمہ بنت اسد کے جنازے کے پیچھے میں انگوٹھوں کے بل چل رہے ہیں. کہاں انگوٹھوں کے بل اس لیے چل رہا ہوں کہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ ملائکہ کا اتنا ہجوم ہے کہ پاؤں ٹکانے کی جگہ نہیں ہے. یہ ہے فاطمہ بنت اسد. تاریخ خمیس کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں، جو سنی اسکالر کی لکھی ہوئی ہے، ہسٹورین کی، شیعہ ہسٹورین کی لکھی ہوئی نہیں ہے. فرمایا آپ نے کہ کانت امی بعد امی، میری ماں آمنہ کے بعد یہ میری ماں تھی. یہ خود سوتی تھیں، جاگتی تھیں، مجھے سلاتی تھیں، خود بھوکی رہتی تھیں، مگر میری بھوک ایک منٹ کے لیے بھی گوارا نہیں. تاریخ میں اس کا مصنف لکھتا ہے، بس سن لیجئے کہ صبح اٹھنے کے بعد، رسول چھوٹے ہیں ابھی، 2 ڈھائی 3 4 برس کی عمر ہے. تو تاریخ خمیس میں بار بار کر رہا ہوں، یہ سنی اسکالر ہے جس کی لکھی ہوئی کتاب ہے. وہ کہتے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد کا دستور یہ تھا کہ صبح آنکھ کھلنے کے بعد گھر کے صحن میں کھجور کا درخت لگا ہوا تھا. صبح کو اٹھنے کے بعد پہلا کام یہ کرتی تھیں کہ کھجور کے جو دانے گرے ہوئے ہوتے تھے وہ سمیٹ لیتی تھیں، اپنے بچے کا انتظار کرتی تھیں. جب رسول تشریف لاتے تھے تو ان کو دے دیتی تھیں، سرکار تناول فرماتے تھے. ایک دن اتفاق کی بات ایسی ہوئی، ایک دن، بس یہ روایت سن لیجیے میں آگے بڑھوں. ایک دن اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ ام فاطمہ بنت اسد کی آنکھ لگ گئی، اور قبل اس کے کہ گلے ہوئے کھجوروں کو یہ بی بی چنے، محلے کے بچے آئے اور کھجوریں چن کر چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضور تشریف لائے، آ کر کہا مادر گرامی وہ میری کھجوریں کہاں ہیں؟ کیا بات تھی؟ کوئی بہت بڑی بات تو نہیں ہے. مگر بی بی رونے لگی، کہا بڑا غضب ہو گیا، آج میری آنکھ لگ گئی، محلے کے بچے آئے اور کھجوریں لے کر چلے گئے. سرکار نے فرمایا مادر گرامی آپ روتے کیوں ہیں؟ یہ آنکھوں میں آنسو کس لیے آ گئے؟ آئیے میں آپ کو اللہ کی قدرت کا تماشا دکھاتا ہوں. دیکھیں مصنف سنی مگر منصف ہے. لکھتا ہے کہ کہا کہ مادر گرامی آپ پریشان کیوں تھیں؟ آئیے میں قدرت خدا کا تماشا آپ کو دکھاتا ہوں. آئیں فاطمہ بنت اسد، رسول درخت کے قریب تشریف لائے. 5-6 برس کی عمر ہے، یا شاید اتنی بھی نہ ہو. ننھے ہاتھوں کو بلند کیا، بلند کرنے کے بعد ہاتھ جھکے. تاریخ کا مصنف لکھتا ہے کہ بلند ہونے کے بعد جب رسول کے ہاتھ اس بچپنے میں جھکے تو ہاتھوں کے جھکنے کے ساتھ ساتھ درد بھی جھکتا چلا گیا، اور حضور نے اپنے ہاتھوں سے چند دانے کھجوروں کے توڑے اور درد پھر سیدھا کھڑا ہو گیا. درد جب سیدھا کھڑا ہو گیا تو اور یہ کر کے رسول تشریف لے گئے. فاطمہ بنت اسد تصویر حیرت بنی ہوئی اسی درخت کے پاس کھڑی ہوئی ہیں. کتنے میں ابو طالب تشریف لائے اور انہیں ایک بات کہا، کیوں فاطمہ یہ درخت کے پاس کیوں اس طرح سے حیرت زدہ کھڑی ہو؟ کہا ابو طالب میں نے آج وہ واقعہ دیکھا تو اس سے پہلے میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا نہ کبھی سنا تھا. کہا کیا؟ پورا واقعہ بتایا کہ اس طرح میں اٹھنے میں دیر ہو گئی، بچے محلے کے آئے، کھجوریں لے کر چلے گئے، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرا لاڈلا آگے بڑھا کر اس نے کہا، اس نے درخت کا اپنا ہاتھ اونچا کیا اور ہاتھ جھکایا تو درخت اتنا جھک گیا کہ اس ننھے سے بچے نے اس درخت سے کھجوریں توڑ لی، اور کھجوریں توڑتی ہوئی چلا گیا بچہ وہ، اور درخت پر سیدھا کھڑا ہو گیا. سن لیں سنی حضرات بھی، اور پڑھ لیں تاریخ خمیس میں، جو انہی کے ایک اسکالر کی لکھی ہوئی ہے.
تاریخ خمیس کا مصنف لکھتا ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد یہ باتیں کرتی رہیں اور ابو طالب مسکرا کر سنتے رہے۔ فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ ابو طالب اب مجھے دوہری حیرت ہو رہی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا ایک تو اس واقعے پر حیرت ہوئی اور دوسری یہ حیرت ہو رہی ہے کہ میں نے ایسا عجیب واقعہ بیان کیا آپ کو حیرت ہی نہیں ہوئی، آپ مسکرا کر سن رہے ہیں۔ کہا کہ حیرت مجھے کیوں ہو؟ اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ بچہ جو آج بچہ ہے یہی آخری نبی ہونے والا ہے، یہی آخری رسول ہونے والا ہے۔ ابھی حضور کا بچپنا ہے، ابھی کسی کو معلوم بھی نہیں کہ نبی ہونے والے ہیں یا رسول ہونے والے ہیں، مگر ابو طالب اس منزل پر اعلان کر کے بتا رہے ہیں کہ تمہارا ایمان اس وقت ہوگا جب نبوت کا اعلان کریں گے، میرا ایمان اسی وقت سے ہے کہ نبوت غیبت کے پردوں میں چھپی ہوئی ہے۔ بس اتنی سی بات اور سن لیجئے اور پڑھ لیجئے تاریخ خمیس میں کہ اس کے بعد حضرت ابو طالب نے فاطمہ بنت اسد سے خطاب پر کہا کہ میں تمہیں بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ کہا مجھے کہے کہ مبارکباد؟ کہا کہ تمہارے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس نبی کا وزیر ہوگا، اس کا جانشین ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ ابو طالب نے پہلے ہی منزل بتا دیا کہ میرے ایمان کو ناقص نہ سمجھنا کہ رسالت پر ہو اور امامت پر نہ ہو، جس دن سے رسالت پر ایمان ہے اسی دن سے امامت پر ایمان۔ یہ خانوادہ بنی ہاشم کی ایک بی بی کا ذکر میں نے کیا آپ کے سامنے، اب وقت نہیں ہے۔ بی بی خدیجہ، ام المومنین خدیجہ، ان کا مرتبہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ اس کے بعد اس خدیجہ کی بیٹی فاطمہ زہرا، خاتون جنت، جن کے لیے میں آپ کے سامنے روایت پڑھ چکا صحیح ترمذی کی کہ کلما دخلت فاطمہ علی رسول اللہ قام الیہ رسول اللہ ورحبہا واجلسہا فی منزلہ وقبل یدیہا۔ ایک دو مرتبہ کی بات نہیں ہے، بیٹی جب باپ کے پاس آتی تھی باپ دیکھ کر اسے کھڑا ہو جاتا تھا تعظیم کے لیے، اس کے ہاتھوں کے بوسے لیتا تھا، اس کو مرحبا کہتا تھا، واجلسہا فی منزلہ، اور اپنی جگہ اپنی بیٹی کے لیے چھوڑ دیا۔ اسی بیٹی کے لیے رسول اللہ فرمایا تمام شیعہ اور سنی محدثین نے اس روایت کو لکھا ہے۔ کل میں دیکھ رہا تھا، اللہ ان کو جزائے خیر دے، جیسا وہ اہل بیت کا دفاع کر رہے ہیں علامہ طاہر القادری، انہوں نے بھی کل میں نے سنی یہ حدیث، بہت مشہور حدیث ہے کہ اللہ فاطمہ کی رضا سے راضی ہوتا ہے اور فاطمہ کے غضب سے غضبناک ہو جاتا ہے۔ تو جو اللہ کے غضب سے اپنے کو بچانا چاہے وہ فاطمہ کو غضبناک نہ کرے۔ یہ کل طاہر القادری ہم نے پڑھا ہے، جو میں نے سنا ہو، یہ حدیث میری دیکھی بھی ہے، بالکل صحیح انہوں نے پڑھا ہے۔ یہ ہے فاطمہ کی عظمت اور جلالت۔ اور اب اسی خاندان میں ایک بیٹی اور پیدا ہوئی ہے۔ اس خاندان کا دستور یہ تھا کہ چونکہ یہ سب اللہ والے تھے، بس اتنی سی بات سن لیجئے، تو یہاں نام بھی بچوں کے اللہ کی طرف سے رکھے جاتے تھے۔ جب مولا علی کی ولادت ہوئی تو ماں نے نام رکھا حیدر، باپ نے نام رکھا اسد، اور جب رسول تشریف لے آئے تو ابو طالب نے کہا آپ نام رکھیے، کہا میں نام نہیں رکھوں گا، میں تو اللہ سے نام رکھواؤں گا۔ جب رسول نے آسمان کی طرف دیکھا تو ادھر سے اشارہ ہوا اور اعلان ہوا کہ اس کا نام علی رکھیے۔ تو اللہ کا نام علی کسی انسان نے نہیں رکھا ہے، اللہ کا نام علی کسی انسان نے نہیں رکھا ہے بلکہ اس نے رکھا ہے۔ فاطمہ کا نام بھی ادھر سے رکھا گیا۔ حسن و حسین بالکل سامنے عربی زبان کے، لیکن قدرت نے ناموں پر مسلمات تاریخ میں سے ان ناموں پر پردہ ڈال دیا تھا، کسی کو یہ نام سجھائی نہ دیے۔ اللہ نے یہ نام بتایا کہ ان بچوں میں سے ایک کا نام حسن رکھا جائے گا اور ایک کا نام حسین رکھا جائے گا، یہ اللہ نے فرمایا۔ اور اس کے بعد جب ایک بیٹی پیدا ہوئی تو حسین نے بابا سے کہا علی اس کا نام رکھیے۔ علی نے ادھر دیکھا، آواز غیب آئی، اس کا نام زینب رکھو۔ زینب کہا سے بنا ہے زین اب۔ دیکھیں یوں تو علی میں تمام کمالات تھے، لیکن ان تمام کمالات میں بھی سب سے زیادہ جو دو صفتیں چمک رہی ہیں وہ ایک ہے شجاعت اور ایک ہے خطابت۔ زین اب کے معنی یہ ہے کہ وہ بیٹی جو اپنے باپ کے لیے سبب زینت بن گئی ہو،
کیا زینب کی شجاعت علی کے لیے سبب زینت نہیں ہے؟ اور کیا زینب کی خطابت علی کے لیے سبب زینت نہیں ہے؟ بس عزاداران، بہت دیر میں نے آپ کا وقت لے لیا، صرف اس لیے کہ آپ کو اہل بیت کی تھوڑی سی معرفت کرا دوں کہ یقین ہستیوں کا نام ہے، جو بھی سن رہا ہے وہ سنے اور سمجھے۔ لیکن بس میں 2 منٹ کے لیے یہاں رکنا چاہتا ہوں۔ مجھے کوئی حق نہیں ہے، مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں کسی کا شکریہ ادا کروں، لیکن رسول نے ارشاد فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکریہ نہ ادا کرے وہ اللہ کا شکریہ کیا ادا کرے گا۔ اس لیے میں تمام ایڈمنسٹریشن کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بھرپور تعاون دیا۔ 10 دن محرم کے اب تک انشاءاللہ پورے پاکستان میں خیریت سے گزر گئے، انشاءاللہ آئندہ بھی گزر جائیں گے، اور خاص طور پر یہاں پر بھی ایڈمنسٹریشن کا جو تعاون رہا ہے جلوسوں کے سلسلے میں، مجلسوں کے سلسلے میں، ایک ایک شیعہ ان کا شکر گزار ہے۔ وہ ہمارے پیارے پیارے بچے اسکاؤٹس کے، آپ دیکھا کیجئے کبھی یہ پیارے پیارے بھولے بھولے بچے کیسے دوڑ رہے ہیں، دوڑ کے عزاداروں کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو سلامت رکھے۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، میں پولیس کی ڈپارٹمنٹ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، میں میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جس نے عزائے مظلوم میں ذرا سا بھی حصہ لیا ہے کسی بھی عنوان سے، چاہے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں یا ذکر نہ کر رہا ہوں، میں اس کا شکریہ ادا کروں یا ادا نہ کروں، ایک بی بی شکریہ ادا کر رہی ہوں۔ وہ بی بی آج یہاں موجود ہوگی۔ اگر میں خلوص سے مجلس پڑھ رہا ہوں، بی بی اگر میں خلوص سے مجلس پڑھ رہا ہوں تو آپ یہاں موجود ہوں گی، میرا یقین ہے۔ اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان بیویوں کا بھی کہ جو اپنے ویل فرنسڈ گھروں کو چھوڑے ہوئے، میں ابھی دیکھتا ہوا آ رہا ہوں، زمین پر بیٹھی ہوئی ہیں، چادریں بچھائے، دریاں بچھائے، بس سڑک پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ وہ شان سے نہیں آئی ہیں جیسے مارکیٹس میں جاتی ہیں، وہ شان سے آئی ہیں جلوسوں کو دیکھنے کے لیے، مجلسوں میں شرکت کرنے کے لیے، جیسے جس وقت بشیر ابن جزلم سانحہ کربلا کی خبر لے کر امام زین العابدین کے حسب الحکم مدینے میں داخل ہوا ہے، تو کہتا ہے جب میں مدینے میں داخل ہوا میں نے کہا کہ یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا، اے مدینے کے رہنے والوں، اب مدینہ تمہارے رہنے کے لائق نہیں رہ گیا، اس لیے کہ سرور و سردار مدینہ کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ تو کہتا ہے کہ سارے دروازے دھڑا دھڑ کھلنا شروع ہو گئے، اور عورتیں چیختی ہوئی اپنے اپنے گھروں کے بعد باہر نکل کر آ گئی، بشیر کیا خبر لے کر آیا ہے، کیا خبر لے کر آیا ہے، کیا خبر لے کر آیا ہے۔ جس وقت یہ لٹا ہوا قافلہ شام سے گزر رہا تھا تو شام کی عورتیں بھی تماشا دیکھ رہی تھیں، مگر وہ عید کا دن منا کر، اچھے کپڑے پہن کر، فیشن میں ڈوب کر شہیدوں اور اسیروں کا تماشا دیکھ رہی تھیں۔ ہماری بیویاں ان بیویوں کی تقلید کرتی ہیں کہ جنہوں نے مدینے میں زین العابدین کا استقبال کیا اور بی بی زینب کا استقبال کیا۔ یہ بیویاں ہماری انہی کی وجہ سے، ان بہت بڑا حصہ ہے قیام عزاداری میں ان بیویوں کا، جن کے دل محبت اہل بیت سے لبریز ہیں۔ بس اب آپ کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے آج کون سی رات ہے۔ آج عاشور کی رات ہے، یہاں بہت روشنی ہے، بہت روشنی ہے، مجھے یہاں سے بیٹھے بیٹھے سب کے چہرے دکھائی دے رہے ہیں۔ غور کرنا، کربلا کے میدان میں یہ رات بڑی قیامت کی رات تھی، اس لیے کہ شام ہو چکی تھی، امام حسین کرسی پر تشریف فرماتے خیمے کے باہر، کچھ آنکھ ذرا سی لگ گئی تھی کہ ایک مرتبہ بہن دوڑتی ہوئی آئی، اور اس نے آنے بعد بہن نے شانہ ہلایا، بھیا بھیا بھیا، ارے آپ آرام کر کے دیکھیے لشکر بڑا چڑھا چلا آ رہا۔ امام نے دیکھا کہ لشکر سپاہی بڑھتے چلے آ رہے ہیں، آپ نے عباس کو بلایا اور کہا جاؤ دیکھو کیوں آ رہے ہیں، وہ اللہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ عباس ابن علی آئے، روکا، کہا رک جاؤ، تھم جاؤ، سپاہی تھمے، کہا کیا ارادہ ہے، کہا ہم اعلان جنگ کرنے آئے۔ اللہ اکبر، کیا روب تھا، کیا دبدبہ تھا علی کے شیر کا، کہ آپ نے تلوار سے ایک نشان کھینچ دیا کہ جب تک میں واپس نہ آؤں اس نشان کے آگے قدم نہ بڑھنے پائیں۔
اس کے بعد جب عباس مولا کے پاس تشریف لائے تو مولا نے فرمایا کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ؟ کہا مولا وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ دار تاریخ میں یہ ہے کہ مولا نے فرمایا فدا کا نفسی یا عباس، اے عباس تجھ پر میری جان نثار ہو جائے، اے عباس میں تجھ پر قربان ہو جاؤں، اگر ہو سکے تو ان سے ایک رات کی مہلت لے لے کہ میں اللہ کی عبادت کو رخصت کروں۔ عباس آئے اور آ کر کہا کہ مسلمانوں تمہارے رسول کا نماز تھا، تم سے ایک رات کی مہلت چاہتا ہے کہ وہ عبادت کو ودا کر لے۔ یہاں اختلاف ہو گیا، کوئی کہتا ہے کہ دو، کوئی کہتا ہے نہ دو، بہرحال بمشکل تمام وہ ایک رات کی مہلت امام کو ملی۔ وہ یہی رات ہے، وہ یہی رات ہے کہ جو آپ گزار رہے ہیں۔ یہ رات حسین نے، حسین کے اصحاب نے، حسین کے ساتھیوں نے، بنی ہاشم نے پوری رات عبادت میں بسر کی ہے۔ دشمن کی آواز یہ ہے کہ لہم دبی، ان کا دبی النحل، حسینی خیموں سے ایسی آواز آتی تھی عبادت کی کہ جیسے شہد کی مکھی کے چھتے سے آواز آیا کرتی ہے۔ بس داران حسین اسی رات کی ایک روایت پڑھ کے اور آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں۔ اصحاب حسین اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے عبادت الہی مصروف تھے، تلواروں کو صاف کر رہے تھے، نیزوں کو ٹھیک کر رہے تھے۔ حضرت زہیر ابن قین امام حسین کے خیمے کے در پر تشریف فرما تھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ بھائی اور بہن میں کچھ گفتگو ہو رہی ہے۔ آواز ذرا کچھ بلند ہوئی تو انہوں نے سنا کہ شہزادی بھائی سے کہہ رہی ہے بھائی آپ کے دشمن بہت ہیں، آپ کے چاہنے والے کم ہیں، آپ نے اپنے چاہنے والوں کو آزما لیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ کل جب لشکر حملہ کرے تو یہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیں؟ بس شہزادی کے یہ جملے زہیر ابن قین کے دل کے اوپر برشی بن کر گرے، تلوار بن کر گرے، اور زہیر قین روتے ہوئے اٹھے، اور اٹھنے کے بعد اس خیمے میں آیا کہ جہاں اصحاب حسین کا قیام تھا، اور آنے کے بعد کہا کہ تم یہاں عبادت کر رہے ہو، تم یہاں اسلحوں کو صاف کر رہے ہو، تم کو خبر نہیں ہے کہ ہماری شہزادی کو ہماری وفاؤں پر اعتبار نہیں ہے۔ پورا واقعہ بیان کیا۔ عباس بھی اٹھے، علی اکبر بھی اٹھے، قاسم بھی اٹھے، کہا نہیں آپ تو اپنے جگر کے ٹکڑے ہیں، آپ بیٹھیے، ہم پر اعتبار نہیں ہے، ہم جا کر یقین دلائے دیتے ہیں۔ آگے آگے ہلال بن نافع، حبیب بن مظاہر، زہیر قین، پیچھے پیچھے تمام اصحاب اس خیمے پہ آئے در پر کہ جس کے اندر شہزادی زینب کبریٰ کا قیام تھا، اور آ کر بلند آواز سے کہا کہ شہزادی ہم غلام آ گئے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ آپ کو ہماری وفاؤں پر اعتبار نہیں ہے۔ شہزادی جس طرح سے کہی ہے ہم آپ کو یقین دلا دیں کہ زخمی ہو جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، گردنیں کٹ جائیں گی، لیکن آپ کے بھائی کا دامن ہمارے ہاتھ سے چھوٹنے والا نہیں ہے۔ عزاداروں بس سننا تھا کہ ایک مرتبہ زینب قریب در آ گئی اور آ کر آواز دی کہ اے میرے بھائی کے سپاہیوں، کل ہماری عزتیں تمہارے ہی ہاتھوں میں ہیں۔ زینب کی آواز کا سننا تھا کہ ایک مرتبہ اصحاب حسین نے تلواریں نکال کر اپنی گردنوں پر رکھ لی اور کہا شہزادی خیمے کے اندر پلٹ جائیے ورنہ اپنی گردنیں اپنے ہاتھ سے ہم کاٹ لیں گے۔ میں کہتا ہوں بس اصحاب حسین بس، تم نے زینب کی آواز سن کر اپنے گلے کو کاٹ لینا چاہا، آ کر ذرا عصر عاشور کے بعد دیکھو یہی شہزادی خیمے کے باہر نکل رہی ہے، واہ محمداں واہ علیہ کے نعرے بلند کرتے